وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک ایسا ہی جمعہ قریب آنے کا فرمایا۔ جمعے کے دن کسی واعظ و نصیحت کا یعنی خطبے کے علاوہ، ایک تو خطبہ جو جمعے کا تو ہوتا ہی ہے، تو اس میں گفتگو ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قریب فرمایا اور کہا کہ تم پر ایک عظیم الشان بابرکت اور سعادت والا مہینہ آنے والا ہے، ان رمضان المبارک کا فرمایا، اور کہا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدا رحمت ہے، اور دوسرا جس کا وسط مغفرت ہے، اور جس کا اختتام جہنم سے خلاصی کے اوپر ہوتا ہے، اور کہا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر نوافل کا ثواب اللہ جل شانہ بڑھا کر فرائض تک پہنچا دیتے ہیں، اور فرائض کا ثواب بڑھا کر 70 گنا تک پہنچا دیتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ ان کے دکھوں میں اور ان کے غموں میں شریک ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی کے ساتھ ایک روایت متصل رمضان المبارک کے حوالے سے محدثین ذکر فرماتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ممبر پہ تشریف رکھ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو ممبر ہوتے ہیں وہ ان پہ 3 سٹیپس ہوتے ہیں، 3 ان کے قدم ہوتے ہیں۔ سنت ممبر ایسا ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے 3 سٹیپس تھے، تو کہتے ہیں آپ نے جب پہلے ممبر کے پہلے قدم پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آمین، پھر دوسرے اس پہ قدم رکھا درجے پر تو فرمایا کہ آمین، اور پھر تیسرے پر بھی جب رکھا تو فرمایا کہ آمین۔ جب آپ اپنی بات کہہ کر اترے تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی آج آپ نے ایک ایسا عمل فرمایا ہے جو ہم نے پہلے کبھی آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑی باریک بینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، اور عشق و محبت کا رشتہ ہوتا ہی ایسے ہے۔ جو لوگ باہر سے وفود آتے تھے وہ جس بات کے اوپر بہت شدید تعجب کیا کرتے تھے، اس میں ایک صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک والہانہ تعلق ہے۔ واپس جا کر جن لوگوں نے ان کو بھیجا تھا، جن بادشاہوں نے ان کو بھیجا تھا، ان وفود نے اگر ان کو جب رپورٹ دی ہے، جب ان کو اطلاع دی ہے، تو اس میں خاص طور پر یہ بتایا کہ ہم نے بادشاہوں کے دربار کے مناظر دیکھے ہیں، وہاں پر درباریوں کو دست بدستہ کھڑے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، مگر ہم نے جو معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے لوگوں کا دیکھا ہے، ہم نے ایسی عشق و محبت کہیں نہیں دیکھی۔ ایک نے کہا کہ ایک نے جا کر اپنے بادشاہ کو بتایا کہ اگر وہ وضو کر رہے ہوں تو ان کے جانثار ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، حتیٰ کہ اگر وہ لعاب دہن پھینکیں وہ اس کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ یہ آخری درجہ ہے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی نئی چیز صحابہ دیکھ لیتے تھے تو پھر پوچھا کرتے تھے کہ آج آپ نے یہ عمل فرمایا تو کیا وجہ تھی اس کی؟ تو صحابہ نے یہ 3 دفعہ آمین سنا ممبر کے ہر درجے پر چڑھتے ہوئے، تو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میں نے جب ممبر کے پہلے درجے کے اوپر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص، جبرائیل نے بددعا دی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے، اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے، جبرائیل کی اس بددعا پر میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام نامی اسم گرامی سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے، آپ کا نام سن کر خاموش رہ جائے اور اس کے اوپر درود شریف نہ پڑھے اس کے اوپر۔ تو اب میں نے کہا کہ آمین۔ پھر کہتے ہیں جب میں نے تیسرے درجے کے اوپر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کا بڑھاپا پائے
یعنی اس کے والدین اس کے پاس یا ماں باپ دونوں یا صرف ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کے اندر اس کو مل جائیں اور وہ ان کو اپنی بخشش کا ذریعہ نہ بنائے، ان کے ذریعے سے وہ جنت میں نہ جائے۔ تو فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ محدثین کہتے ہیں کہ جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور اللہ جل شانہ نے اپنے اربوں کھربوں فرشتوں میں سے وحی جیسی عظیم الشان ذمہ داری، یعنی اللہ کا کلام اور اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانے کے لیے جبرائیل امین کا انتخاب فرمایا کہ جبرائیل لے کر آئیں گے۔ بد دعا جبرائیل کی ہو اور اس کے اوپر آمین سید المرسلین کی ہو، امام الانبیاء کی ہو، تو اس دعا کی قبولیت کے اندر کیا کمی رہ گئی ہے کہ یہ دعا قبول نہ ہو؟ تو اس میں شک نہیں ہے کہ ایسے 3 لوگ، جن میں سے ایک وہ جس کو رمضان ملے اور وہ اس کو اپنی مغفرت نہ کروائے، دوسرا وہ شقی القلب سخت دل آدمی جس کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے۔ درود بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ کا نام سنے اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جب بھی آپ کا نام خود لے یا اس کی زبان یا کسی اور سے سنے۔ اور تیسرا والدین کے بارے میں اس کے اندر تاکید فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان اللہ جل شانہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اس کا انتظار کیوں ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب کے اندر اور ہمارے شعبان کے اندر برکت عطا فرما، اور برکت یہی ہے اس کی کہ اس کے اندر ہمیں زندگی عطا فرما، اور ایسے اس میں ہمیں اس کی تیاری عطا فرما کہ ہم اچھے طریقے کے ساتھ رمضان تک پہنچ جائیں۔ تو یہ رمضان کا انتظار کیوں ہے، اور رمضان کو اللہ جل شانہ نے ایک خاص باقی 12 مہینوں سے کیا فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو دیکھیں، انسان کو اللہ جل شانہ نے 2-3 آزمائشوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ ایک آزمائش اس کی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے ساتھ نفس لگایا ہے۔ نفس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خواہشات رکھی ہیں، کھانے پینے کی خواہش ہے اور جنسی خواہشات رکھی ہیں، شہوات رکھی ہیں، اور اپنے دنیا کے بہت سارے کاموں کے اندر ایک حب جاہ اس میں رکھی ہے، حب مال اس کے اندر رکھا ہے، عزت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، یہ انسان کی خواہشات ہیں۔ دوسرا، اللہ جل شانہ نے شیطان کو ایک مہلت دی ہوئی ہے قیامت تک، اس کو کہا ہے کہ میرے خاص بندے تو تیرے داؤ پیچ میں نہیں آئیں گے، باقی تجھے ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، ایک مہلت ہے۔ ان 2 آزمائشوں کے درمیان انسان اپنا وقت گزارتا ہے، اور ان 2 آزمائشوں کی وجہ سے وہ اپنا مقصد زندگی سے دور ہو جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا کے اندر میری آمد کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں تھا، دنیا میں میری آمد کا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں تھا، دنیا میں میری آمد کا مقصد صرف شادی کر کے بچے پیدا کرنا نہیں تھا، یا صرف اپنے بچوں کو پالنا پوسنا، یہ صرف مجھے اللہ نے اس لیے نہیں پیدا فرمایا۔ تو جب یہ چیز اس کو بھول جاتی ہے، فراموش ہو جاتی ہے، دنیا کے کاموں کے اندر وہ اس قدر مشغول ہو جاتا ہے، جیسے کولہو کا بیل ہوتا ہے جو اس کے گر چکر لگا رہا ہوتا ہے، انسان بھی اپنے دنیا کے مشاغل میں ایسے چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں اللہ جل شانہ اس کو ایک موقع عنایت فرماتے ہیں، اور موقع یہ عنایت فرماتے ہیں کہ شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ایک اس کے دشمن کا رستہ روک دیا جاتا ہے، اور دوسرا اس کے نفس کو جن چیزوں سے غذا ملتی ہے، اس کے اندر جو خواہشات اور جو اس کے اندر جو شہوات، جنسی خواہش ہو، کھانے پینے کی خواہش ہو، گناہوں کی خواہش ہو، ان کو جس چیزوں کے ذریعے سے غذا ملتی ہے، ان حلال رستوں کو بھی اللہ جل شانہ روک دیتے ہیں، اس پر ایک خاص قسم کی پابندی اور قدغن لگا دیتے ہیں۔ ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کھانا پینا ایک مباح کام ہے، ایک جائز کام ہے، اور انسان باقی 11 مہینے جس وقت مرضی کھائے اور حلال کھائے، بس اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں اللہ جل شانہ نے حلال پر بھی پابندی لگائی، کھانے پر بھی، اور اسی طرح میاں بیوی کے تعلقات کے اوپر بھی پابندی لگائی ہے خاص وقت کے لیے، کہ یہ چیزیں اگرچہ جائز ہیں، لیکن ان میں مشغول رہنے والے آدمی کو اپنے نفس کے ساتھ ایک تعلق زیادہ رہتا ہے، نفس کے تقاضوں کو پورے کرنے کی طرف دھیان رہتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ایک مشق اس کے لیے رکھی۔ اب جب اس کی حفاظت شیطان سے بھی کر دی، کہ کہہ دیا شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کی نفس سے بھی حفاظت کا بندوبست فرما دیا گیا، کر دیا گیا کہ نفس سے بھی اس کی حفاظت ہو، تو پھر اب اس کے لیے اللہ جل شانہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک تعلق، اس کے رستے آسان ہو گئے۔ الا یہ کہ انسان خود
ان رستوں پر نہ چلے، اور وہ جو مہینہ اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے مشق کرانی تھی، وہ اس مشق کے مقاصد کو نہ سمجھے، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے ہم لوگ جیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں اس مہینے میں کھانے پینے میں کمی مطلوب ہے تاکہ نفس کا تعلق تھوڑا جسم کے ساتھ کمزور ہو، لیکن ہم لوگ اوقات تو بدل دیتے ہیں کہ چلے دن میں نہیں کھائیں گے روزہ رکھنے والے، لیکن ہماری شام کی افطاری اور افطاری کے بعد ہمارے پرتکلف کھانے، پھر ہماری سحری، وہ عام طور پر اگر آپ کبھی اس کا حساب لگائیں تو ہم عام دنوں سے بھی زیادہ کھاتے ہیں رمضان مبارک کے اندر، جس کا مقصد تقلیل طعام تھا کہ کھانا کم ہو جائے، وہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ جب انسان کم کھاتا ہے تو قدرتی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کم سوتا ہے، سونے کا کھانے کے ساتھ ایک براہ راست تعلق ہے۔ زیادہ کھانے سے خمار اٹھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور غبارات پیدا ہوتے ہیں اور نیند آتی ہے، لیکن اگر انسان کم کھائے تو اس کو کم سوتا ہے وہ۔ لیکن جب ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو رمضان المبارک کو پھر باقی اوقات ہمارے سونے کے اندر گزر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کبھی کوئی بندہ اپنا حساب لگائے تو رمضان کے اندر ہمارے نیند کے گھنٹے بھی بڑھ جاتے ہیں اور ہمارے کھانے کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ انہی دونوں چیزوں سے، ان حلال چیزوں سے منع، یعنی اس میں ایک روکنا قدرے مطلوب تھا کہ انسان اس میں تھوڑی مشق کرے، ان چیزوں میں تھوڑا سا پیچھے آئے۔ حضرات صوفیاء نے اپنی صدیوں کے تجربات کے بعد یہ کہا ہے کہ انسان کی اصلاح کے راستے میں 3-4 رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ ایک جس کو وہ کہتے ہیں، اور وہ جب مشق کراتے ہیں کسی کی اصلاح کی، مثلاً کسی اللہ والے کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی شیخ، کسی مرشد کے پاس کوئی بندہ کیوں جاتا ہے؟ بندہ اس لیے جاتا ہے کہ وہ ان کے پاس جا کر یہ کہتا ہے کہ میں شیطان کے مقابلے میں اور نفس کے مقابلے میں بے بس ہو گیا ہوں، اپنی خواہشات کے آگے میں اپنی خواہشات کے آگے گویا میں نے ہتھیار ڈال دی ہیں، میری زندگی کی باغ، میری زندگی کی کمان خواہشات کے ہاتھ میں آ گئی ہے، خواہش مجھے جس طرف لے کر جانا چاہتی ہے میں اس طرف جاتا ہوں، جس طرف مجھے متوجہ کرتی ہے میں ادھر متوجہ ہوتا ہوں، حلال اور حرام دیکھے بغیر منہ مارتا ہوں۔ تو اس پریشانی کو لے کر لوگ اپنے اس ایک جینون مسئلے کو لے کر لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس رستے سے، شیطان اور نفس کے رستے سے ہٹنے کی توفیق دی ہے اور ایک نیکی کی زندگی کی توفیق دی ہے، تو ہم بھی ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آنے والوں کو کہ 3-4 چیزوں کی تم اپنے اوپر پابندی لگاؤ گے، اور اگر تم یہ پابندی کرو گے تو تمہاری اصلاح ہوگی، ورنہ ہمارے پاس کوئی ایسا دم یا منتر یا چھو نہیں ہے کہ ہم تمہارے اوپر دم کریں گے اور تمہاری اصلاح ہو جائے گی، یا ہم تمہارے اوپر کوئی چیز پڑھ کے پھونکیں گے تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ تمہاری اصلاح تمہاری اپنی ہمت سے ہوگی، تم نے خود کچھ کام کرنے ہوں گے۔ ان میں سے پہلی چیز وہ یہ کہتے ہیں قلت طعام، کھانا کم کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ، اور اس کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر، چونکہ امام غزالی بڑے طویل تجربے سے گزرے تھے، اور آپ نے شاید سنا ہوگا امام غزالی بہت بڑے عالم دین تھے، اور وہ جامعہ نظامیہ بغداد کے اندر پڑھاتے تھے، اور ان کی بڑی حیثیت تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب علماء کی بادشاہوں کے ہاں اور خلفاء کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہوا کرتی تھی، تو امام غزالی کی بہت بڑی حیثیت تھی۔ بغداد اس وقت علوم کا مرکز تھا، سارے دنیا کے باکمال لوگ بغداد کے اندر جمع ہوا کرتے تھے، تو ان کو بڑی حیثیت حاصل تھی، ایک بڑی عزت تھی، بادشاہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ تھا۔ تو ان کو اپنے اندر ایک احساس کمی کا پیدا ہوا کہ علم تو ہے اور علم میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کو عمل کی کمی کا احساس پیدا ہوا۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میری کوئی عملی زندگی نہیں ہے، اور میں بھی ہوں تو عالم دین مگر دنیا داروں کی طرح کی زندگی بسر کر رہا ہوں، جس کے اندر دنیا کے مان و منال اور دنیا کی چیزوں کی اہمیت اور اس کے ساتھ بندہ مشغول ہوتا ہے۔ تو پھر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کچھ عرصے کے لیے نکل گئے تھے۔ بہت مشہور ان کے قصے ہیں۔ واپس آ کر انہوں نے، یہ زمانہ 12 سال تھا یا 14 سال تھا، اس زمانے سے واپس آ کر انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ ان کی مشہور کتابیں ہیں، جو احیاء العلوم کے نام سے آپ نے نام سنا ہوگا، کیمیائے سعادت کا نام سنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے اس جانے اور اپنی اس واپسی کی ایک وہ لکھا ہے، کیا کہنا چاہیے اس کو، ایک سوانح عمری اپنی لکھی ہے، اور اس کا نام ہے المنقذ من الضلال، کہ گمراہی سے چھوٹ جانے والا آدمی، گمراہی سے رہائی پانے والا آدمی، اپنے بارے میں لکھا۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو تقلیل طعام ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ آج طے کر کھانا کم کرنا، کہ آج میں نہیں کھاؤں گا یا کم کھاؤں گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی غذا میں سے روزانہ
ایک لقمہ کم کیجیے اور اس ایک لقمہ کو کئی دن تک ایک ہی لقمہ کم کریں، 20 دن تک یا 30 دن تک، پھر ایک اور کم کریں، پھر ایک اور کم کریں. یعنی یہ جو غذا کم کرنے کا عمل ہے وہ کہتے ہیں یہ 1 سال پر بھی محیط ہو سکتا ہے، لمبے عرصے پر محیط ہو سکتا ہے، کیونکہ جوش اور جذبات کے اندر کیے گئے کام عام طور پر پھر وہ چلتے نہیں ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ تقلیل کلام، کہ گفتگو کم کریں. جن لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہوگی وہ باتیں کم کریں گے. دنیا جہان کی باتیں کرنے سے اس کے اندر ایک تو انسان سے کبیرہ گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں باتوں میں، کیونکہ باتوں میں غیبت ہوتی ہے، باتوں میں چغلی ہوتی ہے، باتوں میں بہتان ہوتا ہے، اور کچھ نہ ہو تو لا یعنی تو ہوتی ہے. لا یعنی کا مطلب وہ باتیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ کیا مطلب؟ اگر آپ دکاندار ہیں اور اپنے کسٹمر سے بات کر رہے ہیں تو یہ لا یعنی نہیں کہلائے، کیونکہ اس کا آپ کی چیز بک جائے گی، آپ کو ایک فائدہ ہے. آپ ایک بزنس مین ہیں، آپ ایک ملازم پیشہ آدمی ہیں، تو اپنی دفتری گفتگو کو لا یعنی نہیں کہا جاتا. لا یعنی اس گفتگو کو کہا جاتا ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں. جو ہمارے ہیں جس کو ہم گپ شپ کہتے ہیں، تو گپ شپ ظاہر بات ہے کہ لا یعنی ہوتی ہے. تو اس لیے دوسری پابندی وہ حضرات یہ لگاتے ہیں کہ بات چیت کم کریں گے، کم سے کم ضروری بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے استاد تھے اور بہت بڑے ولی اللہ تھے، بزرگ تھے، میرے دادا جان کے بھی استاد تھے، حضرت مولانا سید اصغر حسین شاہ صاحب نام تھا ان کا. تھوڑے سے مجذوب تھے، دارالعلوم دیوبند میں استاد تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس عصر کے بعد ان کی مجلس ہوا کرتی تھی تو ہم ان کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے. تو کہا کہ ایک دن حضرت شاہ جی نے فرمایا کہ ایسا کہ مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کہا کہ ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں تو اس کے اندر بعض باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلا وجہ بھی ہو جاتی ہیں. تو آئندہ سے ہم اپنی گفتگو جو ہے جو آپس میں کیا کریں گے وہ عربی میں کیا کریں گے. اور عربی میں کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ نہ تمہاری عربی اتنی فلوئنٹ ہے اور نہ میری اتنی ہے، تو ہم صرف ضروری بات چیت اس میں ہو سکے گی جس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور یہ جو فضول کی قصے، کہانیاں، افسانے، ادھر ادھر کی باتیں، اس سے ہماری بچت ہو جائے گی. تو کہا کہ اتنے بڑے درجے کے آدمی تھے اور ان کی مجلس میں ہم نے کبھی کوئی لا یعنی بات بھی نہیں محسوس کی تھی، مگر پھر بھی ان کو اس بات کا احساس تھا کہ ہم بہت ساری باتیں بلا وجہ اور بلا ضرورت کرتے ہیں جس سے انسان کی روحانی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے. تو دوسری چیز کہتے ہیں وہ کہ اپنے کلام کو کم کریں، اپنی باتوں کو کم کریں، صرف ضروری بات کریں اور ناجائز اور حرام باتوں کو منہ سے بالکل نہ نکالیں، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے. تیسرا یہ حضرات جو مشق کراتے ہیں وہ قلت منام کہتے ہیں. منام عربی میں کہتے ہیں سونے کو، قلت کہتے ہیں تھوڑے کو، کہ کم سونا. جتنا زیادہ انسان سوتا ہے اتنی اس کے اوپر ایک غفلت طاری ہوتی چلی جاتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا، سونے کو خواب غفلت بھی کہتے ہیں، یعنی غفلت کی نیند، انسان غافل ہو جاتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں نبیوں کی، لیکن ہمارے دل نہیں سوتے. ہمارے دل جاگتے ہیں، جب بھی چاہے ہم نیند کی حالت میں بھی ہو تو ہمارے دل جاگتے رہتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی انسانوں، اسی لیے نیند کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی. احیانا بعد ما اماتنا، کہ جس نے ہمیں موت دے دی تھی پھر زندگی لوٹا دی. اس کا مطلب ہے کہ نیند کو موت کے ساتھ ایک مشابہت ہے. تو تیسری چیز کہتے ہیں نیند کم کریں. اور چوتھی چیز جو یہ حضرات مشق کراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے قلت اختلاط مع الانام. اختلاط کہتے ہیں ملنے جلنے کو، انام کہتے ہیں لوگوں کو. لوگوں سے بلا وجہ اختلاط، بلا وجہ ملنا جلنا، اس سے انسان کو وحشت پیدا ہوتی ہے اللہ کے ساتھ تنہائیوں میں. آپ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں، ہر وقت مجلسوں میں رہتے ہیں اور ہر وقت ایک ہنسی مذاق کی محفلیں ہوتی ہیں. راتوں کو ہمارے ہاں اسلام آباد میں تو یہ کلچر نہیں ہے، لیکن آپ نے لاہور میں اور کراچی میں اور ان شہروں میں دیکھا ہوگا کہ رات کو لوگ تھڑوں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں گھروں کے باہر، گلیوں کے اندر، اور وہ 2-2 بجے تک، 2:30 بجے تک گپیں لگ رہی ہوتی ہیں. جب بندہ اس قسم کے لوگ اختلاط کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اس طرح ملتا جلتا اتنی کثرت کے ساتھ ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی کے اندر بیٹھ کے مناجات کرنے اور آنسو بہانے کی توفیق نہیں ملتی. عام طور اس کا وہ ذوق ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کو ہر وقت لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن سے وہ گپے مارے، جن سے وہ باتیں کرے، جن سے وہ قصے سنے، کہانیاں سنائے. ہمارے یہاں پشاور کے اندر ایک بازار ہے، اس کا نام ہے قصہ خانی بازار. اس میں لوگ بیٹھتے ہی قصوں کے لیے تھے. قہوے کے دور چلتے رہتے تھے، قہوے بن کر آتے رہتے تھے اور لوگ
قصے سناتے رہے. ایک کا قصہ ختم ہوا دوسرا سناتا تھا, دوسرے کا سنا ہوا تیسرا سناتا تھا, اور راتیں اس کے اندر بسر ہوا کرتی تھی. تو جو قصہ خوانی والا مزاج ہے, تو یہ مزاج پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر مناجات کرنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے دھونے اور اپنے گناہوں کے اوپر شرمسار ہونے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کو مانگنے, یہ دونوں چیزیں عام طور پر جمع نہیں ہوتی. تو رمضان میں اگر آپ دیکھیں تو ان چیزوں کا ہمیں چاروں چیزوں کا موقع ملتا ہے, قدرتی طور پر ملتا ہے. قلت طعام روزے نے کرا دیا بشرطے کہ ہم سحری اور افطاری کے اندر اسی کسر نہ نکال دیں تو, اور قلت منام جڑا یعنی کم سونا جڑا ہوا ہے کم کھانے کے ساتھ, جو کم کھائے گا اس کی نیند خود بخود کم ہو جائے گی. اور یہ جو تیسری چیز ہے کہ قلت کلام, آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کو روزے کے اندر زیادہ بولنے کا دل نہیں چاہتا. یہ زیادہ بولنا کا تعلق بھی زیادہ کھانے کے ساتھ ہے. جب انسان خوب کھا پی لیتا ہے پھر ایک اس کو نیند بھی آتی ہے اور گپ شپ کا بھی دل چاہتا ہے. اسی طرح لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے معاملات کے اندر بھی جتنا انسان, آپ کبھی اس بات کو غور کریں کہ انسان جب تہجد کے لیے اٹھتا ہے یا فجر کے وقت کے اندر, اس وقت اس کو کسی کے ساتھ زیادہ گپ شپ کا دل نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ وہ وقت خاص نور ظہور کا وقت ہوتا ہے. اس وقت کی طبعی حاجت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو. لیکن عشاء کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جب سونے کا وقت آ گیا تو اس وقت میں انسان کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ گپیں لگائے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم یہ حدیث میرے خیال ہے کم سنتے اور سناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بیٹھنے اور گپ شپ لگانے سے خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا, سوائے اہل علم کو جو اپنی علمی مشغولیات کے اندر مصروف, اور لوگوں کو منع کیا ہے کہ عشاء کے بعد گپ شپ نہیں کرو, عشاء کے بعد آپس میں بات چیت نہیں کرو. ہمارے ہاں تو عشاء کے بعد ہی ٹی وی ڈرامے لگتے ہوں گے اور عشاء کے بعد ہی سارے کے سارے کام ہوتے ہیں. تو جب اس طرح کی عشاء کے بعد اتنا لمبا عرصہ ہم اس چیز میں گزار لیتے ہیں, پھر تہجد کے لیے کیسے اٹھیں, کیسے اس کے لیے ہماری آنکھ کھل سکتی ہے؟ تو 4 مقاصد ہیں رمضان المبارک کے کم سے کم. پہلا مقصد وہ جو میں نے آپ کو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ تم پر اس لیے فرض ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تاکہ تمہیں تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ پر وہ ضبط حاصل ہو جائے, وہ ضبط نفس حاصل ہو جائے کہ انسان اللہ جل شانہ کی اطاعت کے رستوں پر بے تکلف چل سکے اور اللہ جل شانہ کے احکام اور اوامر کی مخالفت کے رستوں پر چلنے سے اپنے نفس کو روک سکے, یعنی اپنے نفس کو ایک لگام ڈال سکے. اور نفس کے لگام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نفس کے ہاتھ میں جسم کا کنٹرول ہے, آنکھیں, کان, زبان, ہاتھ, سارے اعضاء. تو ایک ایسی لگام ڈالے کہ اس کی آنکھ غلط استعمال نہ ہو, اس کے کان غلط استعمال نہ ہو, اس کی زبان غلط استعمال نہ ہو, اس کے ہاتھ غلط استعمال نہ ہو, اس کے پاؤں غلط جگہ پر چل کر نہ جائیں. ایک مقصد روزے کا یہ. اور اگر انسان رمضان شریف کو صحیح معنوں میں وصول کرے تو یہ مقصد اس کو حاصل ہوتا ہے. دوسرا مقصد رمضان المبارک کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں انسان ترقی کرتا ہے, قرب الہی کی منازل طے کرتا ہے. یعنی دیکھیں ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت اس مسجد کے اندر, ہم میں سے ہر ایک کا اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے, ایک اپنا تعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمارا ایک تعلق ہے. شیخ عبدالعزیز دباغ نے ابریز میں لکھا ہے کہ جتنے لوگ مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے, آپ کے سینہ مبارک سے نور کا ایک دھاگا ہے. نور کے دھاگے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ویزیبل بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی مادہ بھی نہیں ہے, وہ نور کا ہے, روشنی کا ہے. نور کا ایک دھاگا ہے جو آپ کے قلب مبارک سے نکل رہا ہے اور ہر مومن کے دل کے اندر جا رہا ہے. ہر مومن کے دل کی ایک تار ہے جو آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ قلب اطہر کے ساتھ, آپ کے قلب مبارک کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. اور علامہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جو بندہ مسلمان ہے وہ اسی تعلق کی وجہ سے مسلمان ہے. یہ اس کے اور آقا کے درمیان ایک رشتہ اور تعلق ہے جس کی بنیاد پر وہ مسلمان ہے. کسی دن اگر اس کی یہ تار کٹ جائے اور یہ تار اس کی ٹوٹ جائے تو یہ انسان مرتد ہو جائے گا, یہ انسان اسلام سے پھر جائے گا. لوگ اسلام سے پھرتے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے. لوگ قادیانی نہیں ہوتے کیا؟ یہ جو لاکھوں قادیانی آپ کے ملک میں رہتے ہیں, یہ ایک زمانے میں مسلمان نہیں تھے کیا؟ تو لوگ ہوتے ہیں, مرتد ہوتے ہیں انسان.
اور بھی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، قسم قسم کی گمراہیاں اور فتنے نکل آتے ہیں، جس کے اندر بعض فتنے اسلام سے باہر کے ہوتے ہیں اور لوگ اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سب کا اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں اور جتنے مسلمان ہیں، لیکن ہمارا لیول ایک نہیں ہے، ہم میں سے ہر فرد کا اپنا ایک لیول ہے۔ اور آپ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ روئے زمین پر ہر دور کے اندر کوئی ایک انسان ایسا ہوتا ہے 7 ارب انسانوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کہ وہ 7 ارب انسان جو زندہ ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ تعلق کس انسان سے ہے، وہ کوئی ایک خوش نصیب ہوتا ہے۔ بعض حضرات اس بات کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں اور بڑے وظائف پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس بندے کا پتہ چل جائے کہ وہ کون ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ قرب الہی، اللہ کے پاس ہونا، اللہ کے نزدیک ہونا، اس کے درجات ہیں، ہر بندے کا مختلف لیول ہے۔ یہ رمضان المبارک اس کے اندر ایک خاص قسم کی ترقی کا موقع دیتا ہے، اگر انسان اس کو اس طرح گزارے جیسے اس کو گزارنا چاہیے، تو اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا، اس کا اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ تیسرا اس کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات کے اندر فرمایا کہ یہ مہینہ پاکی کا مہینہ ہے، گناہوں سے پاک ہونے کا مہینہ۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کا لفظ کا جو مادہ ہے اس کا مطلب ہے جلا کر خاکستر کر دینا، ایسی جلا کر راکھ کر دینا۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہوں کو، معصیتوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، اور جب ظاہر بات ہے کہ جب وہ جلا کر خاک کر دے گا تو اس کے نتیجے کے اندر خود بخود انسان کے گناہوں سے مغفرت ہوگی تو وہ پاک ہوگا۔ تیسرا مقصد اس کا یہ ہے، اور چوتھا اس کے مقاصد میں سے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیبات دی ہیں رمضان کی، اس میں یہ بہت فرمایا کہ اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اجر بڑھا دیا جاتا ہے، فرض جتنا کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کا اجر، اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ جس کا جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جس کے اندر جتنا طریقہ زیادہ درست ہوگا، جس میں جتنی زیادہ، اس کا اتنا زیادہ اللہ جل شانہ اس کے اجر کو بڑھا دیں گے۔ تو یہ بہت ہی اس مقاصد کے اعتبار سے اہم ہے۔ دوسری بات یہ کہ روزے کی 2-3 چیزیں احکامات کے اعتبار سے بتا دوں کہ روزے کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک روزہ ہے جو فرض ہے اور معین۔ معین کا کیا مطلب کہ معلوم ہے کہ وہ کب رکھنا ہے، وہ رمضان المبارک کا روزہ ہے کہ اس کے اندر دن معلوم ہے، یکم رمضان سے لے کر رمضان کی 29 یا 30 تک جتنے کا مہینہ ہوگا، یہ متعین طور پر معلوم ہے کہ یہ روزے فرض ہیں، سوائے بیمار کے اور مسافر کے۔ اس بیمار کے جس کی بیماری ناقابل برداشت ہو، اور مسافر جس کا سفر مدت مسافت ہو، اس کو اجازت ہے کہ یہ دونوں لوگ بعد میں رکھیں گے، روزے معاف نہیں ہیں۔ اور یا خاتون اگر اپنے نسوانی مسائل کا شکار ہے تو اس کے لیے بھی ان دنوں کے اندر روزہ نہیں ہے، وہ بعد میں رکھیں گی۔ دوسرا روزہ ہے جو فرض ہے لیکن وقت معین نہیں ہے اس کا، اور وہ قضا روزے ہیں۔ اگر کسی انسان سے روزہ رہ گیا کسی وجہ سے تو اسے روزہ قضا کرنا ہوتا ہے بعد میں، رکھا ہی نہیں ہے تو قضا کیا جاتا ہے۔ اس کا فرق یاد رکھیں، ایک ہے روزے کی قضا اور ایک ہے روزے کا کفارہ۔ اگر رکھ کر توڑ دیا تو کفارہ آتا ہے بندے پر۔ کفارے کا مطلب ہے 60 روزے مسلسل رکھنا بغیر کسی ناغے کے، 60 دن تک مسلسل روزے رکھنا بغیر کسی ناغے کے، اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ اور یہ اس وقت آتا ہے کہ جب بندہ بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ توڑ دے، اور اگر روزہ رکھا ہی نہیں تو اس کے بعد اس روزے کی قضا ہوتی ہے۔ قضا کا مطلب ہے ایک روزے کے بدلے ایک روزہ۔ تو یہ بھی فرض ہے انسان کے اوپر کہ وہ اپنے روزوں کی قضا کرے گا، لیکن دن متعین نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو شعبان میں قضا کریں، چاہیں تو ربیع الاول میں کریں، چاہیں تو ربیع الثانی میں کریں، چاہیں تو رجب میں کریں، جب بھی کریں، لیکن یہ بھی فرض ہے اور مرنے سے پہلے انسان کو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر ایک ہوتا ہے کہ واجب معین۔ یہ واجب معین کا مطلب ہے کہ جو کسی نے نظر مانی کہ میں فلانی تاریخ کا روزہ رکھوں گا، میں فلانے دن کا روزہ رکھوں گا، کوئی کام میرا ہو گیا تو میں فلانے پیر کو روزہ رکھوں گا، یا میرا کام ہو گیا تو میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن تک روزے رکھوں گا، یا میرا کام ہو گیا تو میں فلانے روزے رکھوں گا۔ اگر ایسی نظر کسی نے مانی تو وہ روزے اس کے اوپر واجب ہیں، وہ اس نے انہی دنوں کے اندر رکھنے ہوں گے۔ اور ایک ہوتا ہے واجب غیر معین، یعنی روزے نظر مانی ہے، دن نہیں متعین کیے۔ مثلا اس نے کہا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 5 روزے رکھوں گا، یہ نہیں کہا کن مہینوں میں رکھوں گا، کن دنوں میں رکھوں گا، تو پھر اس کے ذمہ 5 روزے ہوں گے اور وہ جب مرضی رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ یہ 4 قسم ہو گئی روزوں کے جو فرض کی قبیل میں سے ہیں۔ واجب اور فرض کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا،
عمل کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے واجب بھی اور فرض بھی ایک ہی چیز ہوتی ہے. اس کا جو لفظ کا فرق ہے یہ دلیل کے اعتبار سے. یہ اس کی تفصیل کا آج موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کس بعض چیزوں کو، مثلا آپ وطر ہیں، آپ کو پتہ ہے وطر کو ہم واجب کہتے ہیں. آپ نے سنا 3 رکعت وطر واجب، حالانکہ یہ بھی پڑھنے کے اعتبار سے فرض کی طرح ہے، کیونکہ اگر یہ آپ سے قضا ہو جائے آپ نے اس کی قضا بھی کرنی ہے. حالانکہ سنت موقتہ کی قضا نہیں ہے، سنت غیر موقتہ کی قضا نہیں ہے، لیکن وطر کی قضا ہے، اس لیے کہ وطر کہلاتے واجب ہے، حکم ان کا عمل کرنے کے اعتبار سے فرض جیسا ہی ہوتا ہے. تو یہ 4 قسمیں روزے کی جو ہیں یہ فرض ہیں، اور ایک قسم روزے کی جو ہے وہ نفل ہے. نفل کے بارے میں یاد رکھیں کہ بہت سارے روزے ہیں جس کے بعض مسنون بھی ہیں. جو مسنون روزے ہیں وہ بھی نفل ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلے دفعہ بتایا تھا ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15 کے. پیر جمعرات کا روزہ ہے، اور 15 شعبان کے روزے کے استحباب کے بارے میں رائے ہے بعض علماء کی، بعض کی نہیں ہے. تو یہ نفل اور یا ویسے کوئی بندہ رکھنا چاہے روزے تو وہ نفل ہے. نفل کے بارے میں بس اتنا یاد رکھیں، قاعدہ یاد رکھیں، چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو، کہ جو نفل انسان شروع کر دے وہ اس کے اوپر پھر فرض لازم ہو جاتا ہے. نفل روزہ بھی اگر کسی نے توڑ دیا تو اس کی قضا کرے گا. نفل نماز آپ نے شروع کر دی تھی مسجد کے اندر، تو اچانک اقامت شروع ہو گئی، امام نے نماز شروع ہو گئی، تو آپ کو حکم یہی ہے کہ آپ نفل نماز توڑ دیں اور نماز میں شامل ہو جائیں، امام کی نماز میں. لیکن یہ نفل بھی آپ کے اوپر لازم ہو چکے ہیں، یہ آپ کو دوبارہ پڑھنے ہوں گے. مشہور قاعدہ ہے، فقہ کتابوں میں لکھا ہے کہ لزم النفل بالشروع، کہ نفل اگر شروع کر دیے ہیں چاہے نماز ہو یا روزہ ہو تو اب یہ انسان کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے اندر پورا کرنا ہوتا ہے. آخری بات میں یہ آپ سے کر دوں، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ بعض لوگوں کی غلط فہمی پر ہمارے بہت بڑا مدار ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت 2 قسم کی ہے. ایک ہے براہ راست عبادت اور ایک ہے بالواسطہ عبادت، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ عبادت. ہم اس کا فرق نہیں کرتے بعض اوقات. مثلا آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں، وہ ہمارے حضرت نے، ہمارے استاد شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے پاس ایک خاتون آئیں یا فون کیا، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر ڈاکٹر ہیں اور وہ نمازی ہیں، لیکن کلینک کے اوقات میں نماز نہیں پڑھتے، اور گھر آ کر پھر ساری نمازیں پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب گھر آ کے پڑھتے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ نماز کو اپنے وقت پر کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہتے ہیں میں تو کلینک کرتا ہوں، لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، تو وہ بھی تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے. تو اس خدمت کے دوران جو ہے میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو حقوق العباد میں ادا کر رہا ہوتا ہوں، تو حقوق اللہ میں پھر رات کو آ کے کر لیتا ہوں ایک ہی ٹائم کے اندر. تو ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم بعض اور آپ عام لوگوں سے سنتے ہوں گے کہ فلانا کام بھی عبادت ہے، فلانا کام بھی عبادت ہے، فلانا کام بھی عبادت. بالکل ٹھیک ہے، بعض کام انڈائریکٹ عبادت ہے، وہ خود بطور عبادت مخصوص، جس طرح اپنے بچوں کے لیے روزی کمانا، یہ بھی عبادت ہے. بعض لوگ روزے اس لیے نہیں رکھتے کہ جی ہم اپنے بچوں کی روزی روٹی کماتے ہیں، وہ بھی تو عبادت ہے. آخر روزہ بھی عبادت ہے، بچوں کی روزی روٹی بھی عبادت ہے، اس لیے ہم روزے نہیں رکھتے. یہ بہت بڑا شیطان کا مغالطہ ہے. یہ جو براہ راست عبادتیں ہیں جو خود مقصود ہیں، براہ راست، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج، یہ ان کے احکامات اپنی جگہ پر ہیں. اور بعض عبادتیں ہیں جو خود مقصود نہیں ہیں، لیکن اگر نیت اچھی کر لی جائے تو وہ ثواب بن جاتا ہے. جیسے کہ انسان کا حلال روزی کمانا، اپنے بچوں کے لیے کمانا، کسی کو تحفہ دینا، یہ اگر انسان کی نیت ٹھیک کر لے تو اس کو وہ ثواب بن جاتی ہے. لیکن وہ ریپلیس نہیں کرتی فرائض کو، ریپلیس نہیں کرتی ڈائریکٹ عبادات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ اپنی لوگوں کو دین کی طرف بلانے اور دعوت کے اور لوگوں کو مسلمان کرنے اور صحابہ کو دین کی دعوت دینے سے جب فارغ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میری طرف متوجہ ہو جائیں، اب میری عبادت کریں. تو آپ بتائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی اور جو حضور کا دین کی طرف بلانا تھا اور آپ کا لوگوں کو مسلمان کرنا تھا، کیا یہ عبادت نہیں تھی؟ اس سے بڑی عبادت اور کیا ہوگی؟ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں ان کاموں سے، اِلیٰ رَبِّکَ فَارْغَب، پھر میری طرف رغبت کیجئے، مجھے سجدے کیجئے، میری نمازیں پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، وہ سارے کام کریں جو براہ راست عبادات ہیں. پیغمبر کے کام کے بعد بھی ان کو کہا جا رہا ہے، تو میرے اور آپ کے کاموں کی اس کے سامنے کیا حیثیت ہے کہ ہم سوچیں کہ ان کاموں کی وجہ سے نہ ہمیں نماز کی ضرورت ہے نہ ہمیں روزے کی ضرورت ہے. یہ ایک مغالطہ ہے. اللہ جل شانہ ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ تراویح کے حوالے سے اور کچھ قرآن کے حوالے سے رمضان میں بات رہ گئی، انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.